بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مشہور انبیاء علیہ السلام میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو 1000 سال ملی، اس میں سے 9.5 سال تک آپ اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبدالغفار تھا، لیکن آپ علیہ السلام اپنی قوم اور آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید والفرقان الحمید میں آپ علیہ السلام کو نوح بہت رونے والا کے نام سے یاد کیا ہے۔ آپ علیہ السلام معمولی نعمتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو عبداً شکورا کے لقب سے یاد کیا۔ فرمان الہی ہے، بے شک وہ نوح علیہ السلام ہے، ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 3۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید والفرقان الحمید میں 43 مقامات پر ذکر فرمایا اور قرآن مجید کی ایک سورت نازل فرمائی جس سورت کا نام سورہ نوح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کی چالیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں خوب برکتیں فرمائیں اور اولاد آدم سے بہت سی ہستیاں آباد ہوئی۔ تمام لوگ سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اولاد آدم کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شیطان پر بہت گرا گزرتا تھا اور وہ اس سوچ میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح اولاد آدم کو گمراہی میں مبتلا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا جائے۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے، اس لیے انسانوں کو شرک میں مبتلا کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخرکار اس نے قوم نوح میں سے جو نیک لوگ فوت ہو چکے تھے ان کے نام پر شرک کو رائج کر کے لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا۔ فرمان الہی ہے، قوم نوح نے کہا، اے لوگو، تم اپنے خود ساخستہ معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، تم ودا سواع یغوث یعوق و نصر بتوں کو نہ چھوڑنا۔ احادیث کریمہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قوم نوح میں شرک کی ابتدا اس طرح ہوئی، ودا سواع یغوث یعوق و نصر، یہ 5 افراد قوم نوح میں نیک لوگ تھے۔ جب یہ وفات پا گئے، جب یہ لوگ دنیا سے جا چکے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان کے بیٹھنے کی جگہ پر ان کے ناموں کے مجسمے بنا کر رکھ دو تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ چنانچہ قوم نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب یہ مجسمے بنانے والے مر گئے تو ان کے بعد آنے والے لوگوں نے لا علمی میں یہ سمجھا ہمارے باپ دادا انہی مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے، پھر انہوں نے ان نیک لوگوں کے مجسموں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح ان کے درمیان شرک پھیل گیا۔ ہم نے حبشہ میں ایک خوبصورت گرجا گھر دیکھا جس میں انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام اور نیک لوگوں کی تصاویر تھی۔ ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس گرجا گھر اور تصاویر کا ذکر کیا تو اس پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یہودی اور نصارہ میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر عبادت گاہ گرجا گھر تعمیر کرتے اور اس میں ان فوت شدہ لوگوں کی تصاویر بنا کر رکھ لیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ لوگ گمراہ اور اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 لوگوں کی مجسموں کی پوجا عام ہو گئی، جو وہ 5 لوگ نیک وفات پا چکے تھے۔ جب قوم نوح میں 5 نیک لوگوں کے مجسموں کی پوجا عام ہو گئی اور لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں مجسموں کی پوجا کرنے لگے، جب لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر ان 5 لوگوں کی مجسموں کی عبادت کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہی میں سے ایک بندہ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا
تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر صرف 50 برس کی تھی۔ فرمان الہی ہے، یقیناً ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ محشر کے میدان میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے اور کہیں گے، اے نوح علیہ السلام، آپ زمین والوں کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبدن شکورا، شکر گزار بندہ رکھا، آپ ہماری شفاعت فرمائیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے معذرت کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ آج بہت غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں تھا اور نہ ہی بعد میں آئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہیں شریک ٹھہرا رہے تھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا۔ فرمان الہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے گا۔ بلا شبہ اللہ کا وعدہ وقت مقرر جب آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی ہے، کاش کہ تم یہ بات سمجھ لیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور مجھے اس نے اپنے پاس سے رحمت نبوت عطا کی لیکن وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی، تو کیا میں تمہیں اس کو ماننے پر مجبور کر سکتا ہوں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ احادیث کریمہ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، حالانکہ ان کا زمانہ بہت پہلے تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی جانب سے مختلف شباہت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد اپنی قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، مگر قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور آپ علیہ السلام کے نبی ہونے پر بھی مختلف شبہات کا اظہار کیا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، جیسے آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا تھا، آپ تو ہماری ہی طرح ہیں، آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے فقیر بنا دے، یہ اس کی قدرت ہے، اس کی شان ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نبی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا، آپ تو ہماری طرح ہیں، تو ہمارے بجائے نبوت کے حقدار کیسے بن گئے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، نبی تو ہمیں بننا چاہیے، ہم تو اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، نبی تو ہمیں ہونا چاہیے، آپ کیسے نبی ہو گئے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا، تم ہمارے بجائے نبوت کے حقدار کیسے بن گئے؟ قوم کے سرداروں میں سے کسی نے بھی تمہاری پیروی نہیں کی، تمہاری پیروی صرف معاشرہ کے غریب، کم عقل اور بے وقوف لوگوں نے کی ہے۔ تمہارے پیرکاروں میں کوئی بھی ایسی خوبی نظر نہیں آتی جو ہم میں نہ ہو، پھر تم کیسے نبی بن گئے؟ فرمان الہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اے نوح علیہ السلام، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی انسان سمجھتے ہیں۔ کیا کہا؟ اے نوح علیہ السلام، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی انسان سمجھتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ہماری قوم میں سے صرف انہی لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے آپ کی پیروی کی ہے جو کم درجے کے کم سمجھنے والے لوگ ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ ہم تو تمہیں چھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ ہم تو آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا، اے نوح علیہ السلام، تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے جو تم پر بدتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی فرشتہ کو رسول بنا کر اتارتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے اگلے باپ دادا کے زمانے میں بھی نہیں سنی۔ یقیناً اس آدمی حضرت نوح علیہ السلام کو جنون ہو گیا ہے۔ تم اس کے انجام کے بارے میں ایک وقت مقرر تک انتظار کرو۔ اللہ الصمد۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جانب سے قوم کے شبہات کا ازالہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قوم کے شبہات ان کی جہالت اور کم عقلی کا واضح ثبوت تھے۔ حق حق ہی ہوتا ہے، چاہے اس کی پیروی قوم کے امیر لوگ کریں یا غریب۔ انسانی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حق کی پیروی کرنے میں غریب لوگوں نے ہی پہل کی ہے۔ قوم کے انتہائی سخت رویے کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور ان کے شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی ہونے کی واضح دلیل عطا کی ہے اور میرا تمہارے جیسا انسان ہونا نبوت ملنے میں رکاوٹ نہیں۔ میری رسالت پر ایمان لانے والوں کا مالی اعتبار سے کمزور ہونا بھی مجھے نبوت ملنے سے مانی نہیں، اس لیے کہ انسان ہونے اور عقل اور فہم رکھنے کے اعتبار سے وہ تمہارے ہی جیسے ہیں۔ نبوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کا فضل ہے جو اس نے مجھے عطا کیا ہے، مگر تم نے اس کی قدر نہیں کی اور بلا سوچے سمجھے مخالفت پر اتر آئے ہو۔ میں تو تم سے خیر خواہی سے پیش آ رہا ہوں اور اس دعوت پر میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کرتا۔ میرا صلہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ تم میرے پیر وکاروں کو گھٹیا کہتے ہو اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہو میں انہیں اپنے پاس سے دور کر دوں۔ یاد رکھو میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہو چکا ہے، لہٰذا تم میری خیر خواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے حق بات مان لو۔ فرمان الہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں گمراہی نہیں بلکہ میں تو تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں تو تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں۔ الاعراف آیت نمبر 61-62 قرآن مجید میں یہ ساری باتیں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، سنو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلاح اجرت نہیں مانگتا۔ میرا صلہ تو صرف رب العالمین کے پاس محفوظ ہے۔ پھر تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو، اور اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے۔ جب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اگر تمہیں تمہارے ساتھ رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو یاد رکھو کہ میرا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ پھر تم اور تمہارے شرک مل کر میرے خلاف فیصلہ کر لو، پھر تمہارا فیصلہ تم میں کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے ساتھ وہ کر گزرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ پھر بھی تم اگر حق سے منہ موڑ لو، میں نے تو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں اللہ کا فرما بردار بن کر رہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف سے دھمکی اور عذاب کا مطالبہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی سرکشی کے باوجود انہیں دن رات دعوت حق دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے حق کی طرف، اور قوم ان پر جو بھی الزامات لگاتی رہی اس کا اچھے انداز میں جواب دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دعوت حق دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال گزر گئے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرنے کے قریب ہوتے تو وہ بعد لوگوں کو یہ وصیت کر جاتے کہ نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا۔ آخرکار ان کی طبیعت ہی ایسی بن گئی کہ جیسے ایمان اور حق قبول کرنے کی کوئی صورت گوار انہیں تھی، حق قبول کرنے کی کوئی صورت گوارا ہی نہیں تھی۔ انہوں نے بجائے دعوت حق قبول کرنے کے آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں دھمکیاں دینا شروع کر دی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہو وہ لے کر آؤ۔ فرمان الہی ہے۔ ذرا سوچئے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر وقت یہی کہتے رہے کہ ایک اللہ ہی ہے جس کی تم عبادت کرو، میں بھی اس رب کی عبادت کرتا ہوں اور تم بھی عبادت کرو۔
ان مجسموں میں کچھ نہیں رکھا ہے، ان تصاویر میں کچھ نہیں رکھا ہے، ان تصاویر کی پوجا مت کرو، ان بتوں کی پوجا مت کرو۔ مگر قوم نے نہیں مانا۔ قوم نوح نے کہا، اے نوح، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو یقیناً تمہیں سنگسار کر دیا جائے گا، یقیناً تمہیں شہر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی ہے، تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو اب اسے لے کر ہی آؤ اگر تم سچے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، عذاب تو صرف اللہ ہی لائے گا، اگر وہ چاہے گا تم اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی دن رات دعوت ایمان اور بے مثال کوشش کے باوجود قوم نے دعوت ایمان قبول کرنے کے بجائے عذاب کا مطالبہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بذریعہ وہی آپ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا، جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ لا چکے، اب مزید ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرکش اور کافر لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر دی۔ فرمان الہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو ان سے نجات عطا فرما۔ اور بلا شبہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت قرب عظیم سے بچا لیا، اور یہی نعمت ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی دی تھی۔ جب انہوں نے ان انبیاء علیہ السلام سے پہلے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی درخواست کی قبولیت اور کشتی تیار کرنے کا حکم، یہ پورا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اپنے لیے مدد کی درخواست کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اپنے لیے مدد کی درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ فرمان الہی ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور اس نوح علیہ السلام کی قوم کے خلاف مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ بہت ہی برے لوگ تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 77۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، پھر آپ اس پر غم نہ کیجیے جو یہ کر رہے ہیں، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کریں اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی تیار کرنے پر قوم کا مذاق اڑانا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک ایسے میدان میں کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جس کے کرب و جار میں دور دور تک کشتی چلانے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے کافر لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے، یہاں تو دور دور تک پانی موجود نہیں اور آپ پانی میں چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں۔ قوم نوح کے تصور میں یہ بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی میں غرق کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں جواب دیتے کہ جس طرح آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو اسی طرح ایک دن تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا، اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار کون ہوتا ہے۔ فرمان الہی ہے، وہ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے تو حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے، اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جس طرح تم آج میرا اڑا رہے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسی دنیا میں رسوا کر دے گا، اور اس پر آخرت میں بھی ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا۔ طوفان کی آمد، مومن بندوں اور جانوروں کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے تو اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیں اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیجئے، مگر کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق
مومن بندوں کو، جن کی تعداد تقریباً 80 تھی، کشتی پر سوار کر لیا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی بیویاں بھی شامل تھی۔ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ فرمان الہی ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا، اے نوح علیہ السلام، اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کر لو، اور اپنے گھر کے لوگوں مومنوں کو بھی سوائے ان کفار کے جن کے بارے میں غرق ہونے کا حکم آ چکا ہے، اور تمام ایمان والوں کو بھی سوار کر لو۔ اور اس نوح علیہ السلام پر بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں مومنوں کے ساتھ سوار ہو گئے تو ہم نے آسمان کے دروازے مسلدھار بارش کے ساتھ کھول دیے اور زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ یہ زمین و آسمان کا سارا پانی قوم نوح کی ہلاکت کے لیے جمع ہو گیا، جو مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے نوح علیہ السلام اور مومنوں کو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی کشتی پر سوار کر دیا، جو ہماری نگاہ کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ سب عذاب کفار کے برے اعمال کا بدلہ تھا۔ اے نوح علیہ السلام، پھر جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں اطمینان سے سوار ہو جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے، جسے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا، اے میرے رب، مجھے کسی بابرکت جگہ پر اتارنا، اور آپ ہی سب سے بہتر جگہ پر اتارنے والے۔ پانی کی طغیانی میں کفار کی ہلاکت اور کشتی کا بحفاظت چلنا۔ جب قوم نوح پر سخت طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، قوم نوح کے سرکش افراد پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ طغیانی کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موجوں میں صحیح سالم چل رہی تھی، اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ تعالیٰ تھا۔ فرمان الہی ہے، بے شک جب پانی کے طوفان میں طغیانی آ گئی تو ہم نے تمہیں نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کر لیا، تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے نصیحت بنا دے، اور یاد رکھنے نصیحت حاصل کرنے والے کان اسے یاد رکھے۔ وہ کشتی انہی پہاڑوں جیسی موجوں میں چل رہی تھی۔ پھر انہوں کفار اس نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے اسے نوح علیہ السلام اور ان لوگوں کو نجات دے دی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور انہیں زمین کا وارث بنا دیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ پھر آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مشرک بیٹے سے مقابلہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چل رہی تھی۔ اسی دوران